کریں گے۔ میرے دوستو، ہم اسلام آباد میں بھی اس لیے آپ کو خوش آمدید کہیں گے کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ کانوں سے بہرے اور آنکھوں سے اندھے ہو چکے ہیں، ان کے دلوں نے دھڑکنا چھوڑ دیا ہے، ان کی بصیرت و بصارت سلب ہو گئی ہے، وہ انسانوں کے زخموں کو رستا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ انسانوں کو جاں بلد دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوگ اپنی جان سے جا رہے ہیں، پینشنرز لائن کے اندر لگے ہوئے داعی اجل کو لبیک کہہ رہے ہیں، کسی کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی۔ اس لیے اسلام آباد پہنچ کر ایک ایسا دھرنا دینا ہوگا جو اس وقت تک جاری رہے جب تک کہ مطالبات منظور نہیں ہوتے۔ اور میں اپنی طرف سے بھی، لیکن جو سیاسی کارکن یہاں تشریف فرما ہے ان کی طرف سے بھی یہ بات کہنے میں کوئی بات محسوس نہیں کرتا کہ اس طرح کے دھرنوں کی تائید کی جانی چاہیے، اس طرح کے دھرنوں میں حصے دار بننا چاہیے۔ مزدور بہرحال مزدور ہے، مزدور کے حوالے سے ان گنت سوالات دھرنے کو دور تک لے جانے، سسٹین کرنے، تحریک کو دور تک چلانے، نشانات منزل کو دیکھنے اور منزل کا تعاقب کرنے میں ان گنت مسائل سر اٹھاتے ہیں۔ ہم اس بات کا یہاں پر اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ اس تمام دائرے کے اندر اس پوری جدوجہد کے حوالے سے جو مسائل سر اٹھائیں گے وہ ہمارے اپنے مسائل ہوں گے۔ جو آپ کے دکھ ہیں ان دکھوں کا مداوع کرنا، جو آپ کے زخم ہیں ان زخموں کا پھایا بننا، جو آپ کی آواز ہے اس کو توانا اور مضبوط بنانا، جہاں تک آپ پہنچانا چاہتے ہیں ان کے وسائل مہیا کرنا، ہم اسے اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اور میں یہاں حاضری اس لیے ہوا ہوں کہ بالمشافہ ملاقات کے ذریعے آپ تک یہ بات پہنچاؤں کہ آپ 18 کروڑ لوگوں کا کیس لے کر اٹھے ہیں، عوام کی عدالت میں بھی پیش کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی جدوجہد کے نتیجے میں جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ریلوے کو بھی خود مختاری ملنی چاہیے، آپ کے فیصلے آپ کریں، مجھے شرم اور افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ اگر ریلوے کا وزیر واقعی کوئی سیاسی کارکن ہوتا، اگر ریلوے کا وزیر ریلوے کے مزدور اور اس کے دکھوں سے واقف ہوتا تو اب تک 10 مرتبہ وہ استعفیٰ دے چکا ہوتا، لیکن استعفیٰ دینے کے لیے شرم و حیا کی ضرورت ہوتی ہے، استعفیٰ دینے کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ANP کے وزیر ریلوے نے جو پورے ملک کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں اور ایک سیاسی کارکن ان کا نام دیا جاتا ہے، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے۔ انہیں حکومت پر جو دباؤ ڈالنا چاہیے تھا، آپ کے اور ریلوے کے مطالبات کے لیے ایک نیا کلچر فروغ دینا چاہیے تھا، اور بڑے پیمانے پر عوام کے دکھوں کا احساس کرنا چاہیے تھا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ریلوے کے وزیر اس معیار پر پورے نہیں اترے، ان آداب کو ملحوظ نہیں رکھ سکے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم تن من دھن سے آپ کے ساتھ ہیں، اور اصلاً تو آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں کہ آپ عوام کا ساتھ دیتے ہوئے عوام کے مسائل کو اٹھا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس جدوجہد کو جاری رہنا ہے، اس اتحاد کو مضبوط سے مضبوط تر ہونا ہے، اور ایک پرامن جدوجہد سسٹین کرتی ہے، دور تک جاتی ہے، دیر تک چلتی ہے،
ایک ایسی پرامن جدوجہد جمہوری حکومت کے منہ پر تماشا بھی ہوتی ہے، اس لیے جو لوگ جمہوریت کے دعوے دار ہوتے ہوئے ملک میں برسر اقتدار ہیں، میں اس موضوع پر نہیں جاتا کہ جمہوری ہونے کے باوجود جو سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نہیں مانتے، جو اپنی پاس کردہ منظور کردہ قراردادوں پر عمل نہیں کرتے، اس کے باوجود وہ اگر آپ اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں تو ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک جمہوری جدوجہد کے ذریعے عوام کی ترجمانی اور ان کے مسائل کی دیکھ بھال کے ذریعے انشاءاللہ اپنے مطالبات کو منوائیں گے، پرامن جدوجہد کا ایک نیا باب رقم کریں گے اور بڑے پیمانے پر ان تمام لوگوں کو اپنا ہمنوا بنائیں گے کہ جو جزوی طور پر ہو سکتا ہے ہمارے پوری طریقے سے متفق نہ ہو، لیکن اس اتحاد کو بھی مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں سے بھی رابطے میں کھلے دل سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ بہت شکریہ۔ امیر جماعت اسلام سید منور حسن لاہور میں ریلوے ملازمین کے مسائل پر جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریلوے ملازمین کا ساتھ دیں، اور ریلوے وزیر میں اگر ذرا بھی شرم حیا ہوتی تو اب تک وہ 10 بار استعفیٰ دے چکے ہوتے۔ مزید خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔